بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غلام محی الدین نوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل الجھن کی سلجھن۔ دوستو، آج کی جو ویڈیو ہے ہم صبر اور شکر کے بارے میں انشاءاللہ العزیز بات کریں گے کہ صبر اور شکر بندہ مومن کے اندر یہ دو اوصاف پائے جانے کتنے ضروری ہیں اور کتنے اہم ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایسا بندہ جس کے اندر صبر اور شکر یہ دو چیزیں پائی جاتی ہیں، یہ اس بندے کے ایمان والا ہونے کی نشانی ہے، کیونکہ صبر اور شکر دو ایسی علامات ہیں جو ایماندار بندے کے اندر پائی جانی بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ سامعین محترم، جب اللہ تعالی ہمیں کوئی چیز دیتا ہے تب بھی ہماری آزمائش ہوتی ہے، اور جب کوئی چیز اللہ رب العزت ہم سے لیتا ہے تب بھی ہماری آزمائش ہوتی ہے۔ جب اللہ پاک ہمیں کوئی چیز عطا کرتا ہے تب ہماری آزمائش اس حوالے سے ہوتی ہے کہ وہ مالک جس نے ہم کو نعمت عطا فرمائی ہے، جس نے ہم کو مال اور اولاد جیسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، کیا ان نعمتوں کے اوپر ہم اللہ رب العزت کا شکرانہ ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ یا پھر اللہ رب العزت کوئی ہم سے چیز واپس لے لیتا ہے، ہماری اولاد چھن جاتی ہے یا ہمارا مال ضائع ہو جاتا ہے، ہمارے والدین ہم سے رخصت ہو جاتے ہیں، ہمارے بہن بھائی ہم سے رخصت ہو جاتے ہیں، تب سامعین محترم یہ صبر کا مقام ہوتا ہے کہ وہ مالک، وہ رب العزت جس نے ہم کو بہن بھائی عطا فرمائے، اولاد عطا فرمائی، ماں باپ جیسی نعمت اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی اور مال عطا فرمایا، اگر ان نعمتوں میں سے کوئی نعمت اللہ رب العزت ہم سے واپس لے لیتا ہے تو تب بھی ہم کو صبر اور استقامت سے کام لینا چاہیے، کیونکہ عطا کرنے والا بھی خدا ہے اور واپس لینے والا بھی خدا ہے۔ تو جب اللہ رب العزت ہمیں کوئی چیز عطا فرمائے گا تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکرانہ ادا کریں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم شکر کرتے جاؤ گے میں تم کو زیادہ دیتا جاؤں گا۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگیوں میں شکر کو شامل کر لیں کہ جب بھی اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی نعمت عطا فرمائے تو ہم کو مغرور ہونے کی بجائے، گناہوں کے اندر وقت گزارنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کا شکرانہ ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر کوئی نعمت اللہ پاک عطا فرمائے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکرانہ ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تم کو زیادہ دوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے کے ساتھ وعدہ ہے۔ اسی طرح صبر کے ساتھ بھی ہم کو آزمایا جاتا ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ان اللہ مع الصابرین، کہ وہ بندہ جس کی زندگی کے اندر صبر جیسی نعمت شامل ہے، اگر اس کا مال چھن جائے، اس کی اولاد چھن جائے یا اس کی کوئی محبوب چیز اس سے رخصت ہو جائے تو وہ واویلا نہیں کرتا اور کسی بھی قسم کا وہ ایسا کام یا حرکت نہیں کرتا جس کی وجہ سے اسے پچھتانا پڑ جائے، بلکہ وہ کہتا ہے کہ یا رب العزت اگر کوئی چیز تو نے مجھے عطا فرمائی ہے تو میں نے تیرا شکر کیا تھا، اب وہ چیز مجھ سے رخصت ہو رہی ہے تو اے میرے اللہ میں صبر کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ تم مجھ کو اس کا نعیم البدل بھی عطا فرمائے گا۔ اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر بندہ کسی مصیبت یا کسی آفت پر صبر کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے کو صبر کا پورا معاوضہ عطا فرماتا ہے اور اس کو نعیم البدل بھی عطا فرما دیتا ہے۔ تو سامعین محترم، اگر ہماری زندگی صبر سے خالی ہے، شکر سے خالی ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں صبر کا دامن بھی اچھی طرح تھام لینا چاہیے اور شکر کا دامن بھی اچھی طرح تھام لینا چاہیے، اور اللہ رب العزت جب کوئی ہمیں نعمت عطا فرمائے
تو ہمیں اس نعمت کے حصول کے بعد، نعمت مل جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکرانہ ادا کرنا چاہیے، اور جب کوئی چیز ہم سے رخصت ہو جائے، جب کوئی چیز ہم سے جدا ہو جائے تو ہمیں واویلا کرنے کی بجائے صبر اور استقامت سے کام لینا چاہیے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کا نعم البدل کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ پیغام آپ کے لیے بہتری لے کر آئے گا۔ اگر ہم سب ان چیزوں کے اوپر عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے گی۔